أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سبحان اللہ. پچھلے آیات کریمہ میں مشرکین مکہ کے تحلیل و تحریم کے خود ساختہ اصول بیان کر کے ان کا رد کیا گیا کہ فلاں فلاں چیز کو ایسے ایسے حرام کہتے ہیں، فلاں فلاں حرام کو حلال کہتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اسے منسوب کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شرع مبارکہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، اور جو حرام تھی انہیں اپنے اوپر حلال ٹھہراتے تھے، اس کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، حبیب آپ انہیں فرمائیں کہ میرے رب نے کیا حرام کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. میرے رب نے جو حرام کیا نا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارا جو حلال اور حرام کے متعلق بیان کردہ اصول ہے وہ سارا وضع کردہ ہے، کذب ہے، افتراء ہے، جھوٹ بہتان ہے. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے رب کا بتایا ہوا ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ تحلیل و تحریم کا اصول، اس کے قوانین جو اس نے مرتب فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اس نے احکامات جاری فرمائے ہیں، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیبہ فرما دیں تعالو، آؤ بھائی آ جاؤ. جیسے عربی میں کہتے ہیں نا کسی بندے کو تعال یا رفیق، اے رفیق ذرا میرے پاس آ. تعالو آؤ، یہ تعال مفرد کا صیغہ ہے اور تعالو جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے. میں کہ تعالو آؤ میرے پاس، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں تمہیں، ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارے رب نے تم پر حرام کیا نا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک لطیف نقطہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. حرم ربکم، تحریم کی جو نسبت کی نا رب تبارک و تعالیٰ نے، جس نے حرام کیا، تو وہاں پر فائل جو ہے وہ لفظ رب کو لایا گیا. تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو تمہارا پالنے والا ہے، ماں ہے نا، ماں بچے کے منہ میں کبھی ایسی شے دے گی جو بچے کی صحت کے لیے نقصان دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. باپ کبھی ایسی شے کھلائے گا بچے کو جو مضر صحت ہو؟ کبھی گھر میں نہیں لائے گا، کبھی فریج میں نہیں رکھیں گے، کبھی برتن میں کوئی ایسی شے نہیں رکھیں گے. کوئی نقصان دہ چیز ہوگی تو اسے بھی ڈھانپ کے چھپا کے رکھیں گے کہیں چھوٹے بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ جائے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کمال کرم نوازی کا ذکر فرماتے ہوئے میں حرم ربکم، تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے حرام کیا تم پر. کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں تم تکلیف اٹھانے والے نہ بن جاؤ. اللہ اکبر کبھی. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا ذرا غور کریں اس بات پر. کوئی بھی بندہ مشینری تیار کرتا ہے، مشین بناتا ہے، اس مشین سے وہی کام لیتا ہے جس کے لیے وہ وضع کی گئی ہو، اور اس مشین کو چلانے میں جو جو چیز اس میں ڈالنی ہے اس معاملے میں صرف اسی کی بات کو مانے گا جس نے بنائی ہے یہ نہیں. تو یہ مشینری خالق اور مالک نے بنائی ہے جی. اسی خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا کیا چیز تم پر حرام ہے، کیا کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے نفع مند ہے، کیا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب بتائیں نا یار، باقی دنیا جہان کی ہر مشینری بنانے والے کے کہنے پہ استعمال ہو، یہ مشینری جس رب تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے بندہ کہ میں اپنی مرضی چلاؤں گا، تو بتائیں بندے سے بڑھ کر پاگل کون ہے پھر؟ اس سے بڑھ کر احمق اور ندان کون ہے؟ اس سے بڑھ کر اپنا دشمن کون ہے پھر؟ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وہی چیز استعمال کرے جو اس کے خالق اور مالک نے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حرم ربکم، تمہارے پالنے والے نے. اللہ اکبر. میں حرم ربکم، میں تمہارے پالنے والے نے تم پر حرام کی ہے. اب دیکھیں جی وہ کیا کیا چیزیں جو حرام ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رہے جو چیز حرام ہوگی اس کی نتیج جو ہے وہ خود بخود حلال اور واجب ثابت ہوتی جائے گی، فرض ثابت ہوتی جائے گی.
جی جیسے حرام کھانا حرام ہے تم پر بھائی، پلید شے حرام ہے تو اسے ثابت ہوا کہ حلال شے کھانا ضروری ہو جائے گا پھر، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی جو چیز حرام ہے وہ ہے اللہ تشرکو بے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ شرک کرنا حرام ہے، شرک کرنا حرام ہے۔ اور شرک کی جو نقیض ہے وہ ہے توحید، توحید کو اپنانا، ماننا، تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ فرض ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع فرما دیا تو شرک پھر ہر طرح کا منع ہو گیا، شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، یعنی عبادت میں ہو، اطاعت میں ہو، کسی طرح میں شرک ہو۔ جی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں کسی اور کو شریک مان لیا ہے، ہم نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی نہیں ہے، وہ تو بندوں کی ہے، 5 گدھے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر دیں وہی مانا جائے گا، تو یہ ہم نے شرک کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا، حکم بھی رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نہیں ماننا، یہ بھی شرک کیا ہے؟ شرک فی الطاعت کہتے ہیں اسے، شرک فی الاطاعت، اطاعت کے اندر شرک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا مانو۔ جی حکمرانوں کی جہاں حکم ماننے کی بات آئی ہے نا، وہاں یہ ہے کہ حکمران بھی وہ جو تم میں سے ہوں، مطلب تم ایمان والے ہو وہ بھی ایمان والے ہوں، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ان کی اطاعت بھی تب تک ہے جب تک وہ خدا رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ یہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، میں کہ جب تک میں رب رسول کے حکم کا پابند ہوں تم میرے پابند ہو، تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میں جب میں ان کا حکم چھوڑ دوں تم نے میری اطاعت چھوڑ دو، بات ہی ختم۔ ہاں جی اندازہ لگائیں آج ہے کسی حکمران میں اتنی طاقت کہ وہ یہ کہہ سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیں جی اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں بھی کسی طرح کا کوئی شرک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس میں تمام طرح کے شرک آ گئے، شرک جلی آ گیا، خفی آ گئی، عبادت میں، طاعت میں، ہر طرح میں کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے، شرک سے مراد جو ہے نا جسے شرک خفی فرمایا گیا ریا، وہ بھی اس میں آئے گا۔ شرک جلی اور خفی، شرک جلی سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اختیار کر لینا، کسی اور کا حکم مان لینا، اور شرک خفی یہ ہے کہ عبادت بندہ رب کی کر رہا ہو لیکن راضی کرنا کسی اور کو مقصود ہو، راضی کسی اور کو کر رہا ہے، خوش کسی اور کو کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ یا پھر جناب نیکی کر رہا ہے اور مشہور ہونا چاہتا ہے نیکی کے ذریعے، یہ بھی ریا ہے۔ تو ہر طرح کا شرک جو ہے نا اس آیت مبارکہ نے حرام کر دیا۔ اور آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ والدین کا احسان کرنا فرض، والدین کے ساتھ احسان کرنا فرض۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ولا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، مطلب یہ ہے تو ایسا کلمہ بھی والدین کے سامنے نہ بولو جس سے ان کو تکلیف ہو، جس سے ان کو اذیت پہنچے، ایسا کلمہ بھی نہ بولو۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی صاحب مبارکہ سے ثابت ہو گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا فرض ہے، اور ان کے حکم کی مخالفت کرنا، وہ حکم ان کا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، وہ حکم جو ان کا مانا جا سکتا ہو، رب رسول کی نافرمانی اس میں نہ ہو، ایسا حکم ماننا ان کا ضروری ہے، ایسا حکم ماننا ان کا ضروری ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض معلوم ہوا اور بد سلوکی حرام معلوم ہوئی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ثابت ہوں گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ خشیت املاق اور من املاق کا فرق کیا ہے؟ من املاق یہ ہے کہ کوئی بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، یہ عربوں میں ہوتا تھا، کچھ لوگ بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ غربت ہے، بھائی ہمیں خود روٹی کے لالے پڑے ہیں تو بچوں کو کیسے کھلائیں گے روٹی، تو یہ ان کا قتل جو ہے نا یہ تنگ دستی کی وجہ سے تھا۔ خشیت املاق کیا ہے؟ خشیت املاق یہ ہے کہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ آگے تنگ دستی آ جائے، آگے غربت اب تو ہے مل رہا ہے
لیکن آگے جو ہے وہ تنگ دستی آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ نظریہ جو ہے نا ان کا، مشرکین کا، کہ بچے کم ہوں، یہ مشرکین کا نظریہ ہے، اور یہی آج کے دور کے لبرل اور سیکولر کا نظریہ ہے۔ ایام جاہلیت جو ہے نا دوبارہ پھر آ گئے ہیں ہمارے یہاں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس وقت کوئی ایسی گولیاں نہیں تھیں یا ٹیبلٹ نہیں تھی، ادویہ نہیں ہوتی تھیں ایسی، بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے، جیسے پیدا ہو جاتا وہ لڑکی ہوتا لڑکا ہوتا، بھوک کی وجہ سے گردن دبا دیتے، ذبح کر دیتے، چھری پھیر دیتے تھے۔ لیکن آج جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ نعرے لگائے ہیں، جگہ جگہ آپ کو لکھا ملے گا بچے دو ہی اچھے، لکھے ہوتا نہیں لکھا ہوتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے جب بندہ کسی کے کام میں ٹانگا ٹکائے نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا آگے، نحن نرزقکم وإیاہم، میں تم بچے کیوں قدر کرتے ہو غربت کی وجہ سے، روٹی ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے۔ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، ہر چیز اگانے والا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ جتنے بندے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے رزق بھی عطا فرماؤں گا میں۔ تو میں کہ تم کون ہوتے ہو میری ذمہ داری اپنے سر ٹھوکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو فکر کرنے والے؟ یہ والی کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اصل میں وہ ایک دوست نے مجھے سنایا قصہ کہ جدہ میں کوئی محفل تھی تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا قہوہ پی رہا تھا، کہتا قہوہ ایسے نہ کپ رکھے نیچے دوبارہ پھر اٹھا کے پی جائے، رکھے پھر اٹھا کے پی جائے۔ ایک بندے نے کہا، پاکستانی تھا، اس نے پوچھا اس سے عربی سے، اس نے کہا جی یہ بتائیں آپ قہوہ زیادہ پیتے ہیں یا آج ہی پی رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے جو ابا جی ہیں نا ان کی عمر 100 سال سے زائد ہو گئی، اور الحمدللہ ایسے تکڑے نوجوان ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ قہوہ پیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں قہوہ نہیں پیتے، کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اٹکاتے ہو، کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اٹکاتے، تو اپنا کام کر، اپنا مجھے کیا پوچھتا تو میں پیتا ہوں نہیں پیتا ہوں، آج پی رہا ہوں اتنا یا پہلے بھی پیتا ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ حکومتیں جو ہے نا ایسی پاگل ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے حکومتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو نادان ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں پرلے درجے کے، اور ان کو میسر ہی ایسے لوگ آتے ہیں، یہ بیٹھ جاتے ہیں کیلکولیٹر اٹھا کے، اس ابھی مردم شماری ہو رہی تھی کہ اتنے لوگ پیدا ہوں گے اور اتنی پیداوار ہوگی ہماری تو آبادی کو کنٹرول کیا جائے، انہیں قابو کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ ہو جائیں، کھانے والے بچے زیادہ پیدا ہو جائیں یہاں، اور ہمارے پاس گندم کم ہو، کہیں یہ نہ ہو ہمارے جائیں، کہیں یہ نہ ہو بھوکے رہ جائیں۔ اب ان احمقوں کو یہ نہیں پتا بھائی یہ کام تمہارا ہے ہی نہیں، زمین سے کوئی چیز اگانا تمہارا کام ہے؟ تمہارا تو کام صرف بیج ڈالنا ہے، عطا فرمانا تو رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے جی۔ اگر یہی جتنا تم سوچ کے جتنی پیداوار اگا رہے ہو کہ اتنے لوگ ہیں اتنی ہمیں ضرورت ہے، تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگنی نہ دے، پھر کیا کرو گے؟ این موقع پہ بارش ایسی پڑے پورے ملک میں ہر چیز نیست و نابود ہو جائے، کیا کرو گے تم پھر؟ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینے والی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ٹکر لینے والی بات ہے، خالق اور مالک کی قدرت سے لڑنے والی بات ہے۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ اب دیکھیں نا ذرا آپ، میں نے اور آپ نے وہ دور دیکھا ہے، گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں تو ہو سکتا ہے گیس بڑے عرصے کی آ گئی ہو، پہلے سارے لکڑیاں جلاتے تھے، ہے یا نہیں؟ اب بھی دیہاتوں میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، لکڑیاں جلتی تھیں، اسی سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، لکڑی جل رہی ہے کیا کریں گے، کب تک چلائیں گے، لکڑیاں ساری ختم ہو جائیں گی، جنگل سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مقبول صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ختم ہو رہا ہے جنگل ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سے اور اگایا جا رہا ہے جی۔ پھر جناب مٹی کا تیل آ گیا ہے نا، مٹی کا تیل آ گیا، پھر گیس آ گیا۔ اب جگہ جگہ جناب پورے لاہور میں کہیں آپ کو گاؤں دیہاتوں میں لکڑی جلتی ہوئی دکھائی دے تو دے، وغیرہ پورے لاہور میں بھی گیس جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کی نہیں کیے، اتنی آسانی والے اسباب آ گئے ہیں یار، تو فکر کس چیز کی ہے یار؟ روٹی دینے کا ذمہ تیرا ہے، روٹی دینے کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور تو ایسے سر پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آج جو یہ جو گولیاں وغیرہ نکالی انہوں نے بچے پیدا نہ ہونے والی، اسے کہتے ہیں عزل، عین زا لام عزل، کہ حمل نہ ٹھہرے، عزل کہتے ہیں اسے عربی زبان میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے بچے کو قتل کرنا ہو،
شرعی عذر کی بنا پر بچہ پیدا نہ ہو، یعنی کہ بچہ جو ہے نا پہلے والا دودھ پی رہا ہے، یعنی کہ اس کی صحت پر اثر پڑنے کا خطرہ ہے، یا بچہ پہلے والا بیمار ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، پھر تو بچے کی پیدائش کو روکا جا سکتا ہے۔ وگرنہ یہ جو منطق یہ پیش کرتے ہیں لبرل بے دین لوگ، یہ سیدھی سیدھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اور اس کی تخلیق سے ٹکر لینے والی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادیاں کرو زیادہ، بچے زیادہ سے زیادہ ہوں تمہارے۔ آقا علیہ السلام میں قیامت والے دن میری امت جتنی زیادہ ہوگی اتنا میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر کروں گا۔ اندازہ لگا حضور تو یہ ارشاد فرماتا اور ایک تو ہے تو اپنے یرکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 سے زیادہ بچے تھے، 50 سے زیادہ بچے تھے حضرت غوث پاک کے، جن کی 11ویں کھاتے ہیں، جن کی 11ویں کھاتے ہیں، کم از کم ہر مہینے 11ویں کھاتے ہیں، بچے 11 تو ہوں، چلو زیادہ نہ ہوں تو ایک دم تڑاہ نکلتا ہے ہمارا، وہی یہ کیسے کریں گے، ذرا ہم نے تھوڑا کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہیں میں نے کہا جی آپ نا دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے 11 بچے دے، اور یہ بھی دعا کریں سارے کے سارے فلسطین کی جہاد میں شریک ہوں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، بندہ جذبہ تو رکھے یار۔ ایک بادشاہ تھے، وہ ایک دن نا ان کی فوج کھڑی تھی ساری پیچھے، ایسے بڑی فوج، میدان پورا بھرا ہوا فوج سے۔ دل میں یہ خیال آیا مولا کاش کہ میں تیرے حبیب کے دور میں ہوتا، یہ ساری فوج لے کے میں احد بدر میں پہنچ جاتا، حنین میں پہنچ جاتا، تبوک میں پہنچ جاتا، تیرے حبیب کی مدد کرتا۔ جب وہ فوت ہوا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن تیرے یہ جذبات دل میں آئے تھے نا میں نے اسی دن تیری مغفرت فرما دی۔ بندہ جذبہ تو رکھے، تڑپ تو رکھے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا، اچھا اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بچوں کو قتل کرنا حرام ہے، بچوں کو قتل کرنا حرام ہے، اور ان کو رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دین تربیت کرنا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، میں کہ تم فحاشی کے قریبی نہ جاؤ، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہری فحاشی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو باطنی فحاشی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہری فحاشی جو ہے وہ ہاتھ لگانا ہے جی، باقی جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے وہ ظاہری فحاشی میں آ جائیں گے۔ باطنی فحاشی یہ ہے کہ بندہ دل ہی دل میں سوچے کسی عورت کے بارے میں، ہے جی، یہ کسی ایسے گندے کام کے بارے میں سوچے جو بندے کو اس طرف لے جاتا ہو، وہ سارے کے سارے منع ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے دونوں چیزوں کو منع کر دیا، یعنی کہ اعضاء اور جوارے جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا کام انجام دینا وہ بھی منع، اور دل میں کسی کے بارے میں سوچنا یہ بھی منع۔ سمجھ آیا نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میں کہ تم قتل نہ کرو اس جان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا تو پھر ٹھیک ہے، جیسے جہاد میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے وہ حق کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، قاتل ہو، اسے قتل کرنا یہ بھی حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ کوئی بندہ شادی شدہ ہو، زنا کرے، اسے قتل کرنا یہ بھی حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ حق کے ساتھ قتل کرنا یہ جائز ہے، نہ حق کسی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا نہ حق کسی کو مارنا حرام ہے، اور حق ہو کسی کا اسے مارنا پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ ہے کہ قاتل کے جو مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں، پھر معافی ہو جائے گی، وگرنہ اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہی رب تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ مشرکو تم یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، میں ذالکم وصاکم بہ، میں یہ ہے وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، یہ ہے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا